بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستو، امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے اس سبق میں ہم لوگ عربی زبان کے ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کریں گے. وہ ہے کلمہ اور اس کی 3 قسمیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر کلمے کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ کلمہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جسے کسی ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر قلم ہے، قلم ایک لفظ ہے، تو قلم ایک ایسا کلمہ ہے، یعنی ایسا لفظ ہے جسے ایک معنی کے لیے، یعنی لکھنے کا آلہ اور ذریعہ، اس کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے. اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی عربی زبان میں 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے انگریزی زبان پڑھی ہے اور اس کے قواعد کو پڑھا ہے، انگلش گرامر کو، تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی پارٹس آف اسپیچ. انگلش کے اندر جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. وہ غالباً انگلش گرامر کے اندر 8 ہیں: ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، کنجکشنز. تو عربی زبان کے اندر ان 8 کو 3 کے اندر سمو دیا گیا ہے. اسم کے اندر جسے ناؤن کہتے ہیں، ناؤن بھی آ گیا، پروناؤن بھی آ گیا، اور ایڈجیکٹیو بھی آ گیا. تو اس طرح 8 جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ عربی میں صرف 3 ہے. یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں، جو کلمہ کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف، کہ اسم کسے کہیں گے اور فعل کسے کہیں گے، حرف کسے کہیں گے، یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری ایک اہم بات، چونکہ ہم لوگوں کا اہم مقصد ہے کہ اس زبان کو ہم سیکھ کر قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. تو یہاں شروع میں ایک بات بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث پاک میں یا عربی زبان کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر لے لیں. مثلا قرآن کریم کی مثال رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام الفاظ، یہ جو 3 قسمیں ہیں پارٹس آف اسپیچ عربی کا، اسم، فعل اور حرف، انہی 3 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے بھی الفاظ یعنی کلمات استعمال ہوئے ہیں، جیسے با ہے شروع میں، اسم ہے، اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ سب کے سب کلمات اور الفاظ جو ہے اسی 3 قسم میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ہے. با حرف ہے، اسم ہے، اور اللہ، الرحمن اور الرحیم، یہ بھی تینوں الفاظ جو ہیں اسم ہیں. اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تینوں کی تعریفات کو، یعنی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے، فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے، حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کچھ اس کی علامتیں بھی ہیں. انشاءاللہ اسے بھی آگے کے اسباق میں ہم سمجھیں گے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مثلا الحمدللہ رب العالمین کے اندر الحمد میں حمد اسم ہے، اسی طرح الف لام حرف ہے. اس طرح للہ کے اندر لام زر لی جو ہے یہ حرف ہے، اللہ اسم ہے، رب اسم ہے، عالمین اسم ہے. انشاءاللہ اس طرح ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا. آگے انہی باتوں کو ہم اسکرین کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو معنی دار لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. کلمہ کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا ایک مستقل معنی ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو. یا دوسرے آسان لفظوں میں اگر اس کی تعریف ہم سمجھیں تو تمام نام والے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو اسم کہا جاتا ہے، چاہے وہ نام
انسانوں کے ہوں، جانوروں کے نام ہوں، جگہوں کے نام، شہروں کے نام ہوں، یا اسی طرح کسی بھی چیز کا نام ہو، تو جتنے بھی نام والے الفاظ ہیں وہ سب کے سب اسم ہیں۔ اسی طرح صفات اور حالات کے لیے بھی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب اسم ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر معنی ہوتا ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فعل کی تعریف کی جاتی ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا ایک کوئی معنی ہو اور اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی زمانہ ہو۔ جیسے کوئی بھی کام کرنا، جیسے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں، تو سیکھنا ایک ایسا عمل ہے، فعل ہے، کام ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر موجودہ زمانہ پایا جا رہا ہے حال کا۔ یہاں پر ہمیں زمانے کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ زمانہ جسے ہم لوگ اردو زبان کے اندر وقت بھی کہتے ہیں، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہے جسے زمانہ ماضی نام رکھا جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، جیسے اب سے پہلے کا جو بھی وقت ہے وہ پورا کا پورا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ حال کہتے ہیں، ایک کو موجودہ زمانہ، جیسے ابھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں عربی زبان کے قواعد۔ اسی طرح ایک زمانے کو زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے، آنے والا زمانہ، اگلا جو وقت ہے اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ انگریزی کے اندر آپ نے اسے ٹینسز کے اندر پڑھا ہوگا کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ اسی طرح حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا کوئی مستقل معنی نہ ہو، یعنی حرف کا معنی بغیر اسم اور فعل کے ملائے سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے ایک مثال ہے علی، علی کے معنی ہے پر، حرف ہے۔ جب تک آپ علی کو کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک اس کا معنی آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس سے مثال کے طور پر کہ ایک مثال لیں کہ میں نے کہا کہ القلم علی المکتب، جب میں نے علی کو قلم اور مکتب کے ساتھ ملایا تب اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ قلم جو ہے ٹیبل کے اوپر ہے۔ یہ تعریفات ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے اسم، فعل، حرف کی، کلمے کی تینوں قسموں کو پہچاننے کے لیے۔ اب اسم کی جو تعریف تو ہم نے سمجھ لی ہے، اب ان میں سے کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ان 3 میں سے ہر ایک کی پھر اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر جو اقسام ہیں ان کی اس کو ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے اسم کی پھر 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی دوسرے لفظ سے بنا ہو وہ لفظ، اور نہ اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں، جیسے قلم، کتاب وغیرہ، یہ سب ایسے الفاظ ہیں نہ کسی دوسرے لفظ سے بن کر آئے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، اسے جامد کہتے ہیں۔ مصدر کہا جاتا ہے ایسے اسم کو جو خود تو کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھیں گے افعال وغیرہ کے اندر کہ تمام افعال کا ایک مصدر ہوتا ہے سرچشمہ، کہ اسی سے ہی وہ سارے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے قرأ یقرأ قراءۃ، قراءۃ مصدر ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو خود کسی سے تو نہیں بنا ہے لیکن اس سے ڈھیر سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے قرأ یقرأ، اسی طرح قارئ، قارئ پڑھنے والا، مقروء پڑھا گیا، جس چیز کو پڑھا جائے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے مصدر سے بنتے ہیں، تمام اسماء مشتقات۔ تو مشتق تیسری قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی۔ مشتق کہا جاتا ہے ایسے اسم کو جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، اسی طرح ساجد ہے، مسجود ہے۔ تو سجد یسجد سجدن، سجدن جو مصدر ہے، اس مصدر سے مسجد، مسجود، ساجد وغیرہ یہ سب الفاظ بنے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسماء مشتقات۔ پھر اس کے آگے قسمیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس کو۔ آج کے سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کلمے کی جو دوسری قسم ہے فعل، اس کے اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔